وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم بخمسة نكفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والناهضة والفاطمة تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ ورنہ تو اسرائیل ہی لاہور پر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا پر ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو جو قادری کو ضرور بولے گا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا پر ہماری ہم سب کی لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر وسیم اشرفی سو جان سے قربان مرشد پر ہر قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے ہم جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے ہم جیسے کو بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا بڑا ہی مرتبہ رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم کا امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک مرتبہ جھوٹ کے درود پاک سیدنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ غوث پاک کی عنایتوں سے اور آپ کے فیضان کرم سے آج کی یہ ہماری جشن غوث اعظم کی تیسری محفل جس میں میں اور تمام غلامان غوث اعظم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں سب الحمدللہ غوث پاک کے مرید ہیں ان کے نام لیوا ہے ان سے پیار کرنے والے ہے پیار کرنے والے آج ایک اور میرے پیر کا فرمان مریدوں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور جو سچا مرید ہوگا اس کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا اس فرمان کو سننے کے بعد پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ہے میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ہے اور میرے مریدوں پر سایہ میرا سایہ اس طرح ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے میرے مریدوں پر میرا سایہ اسی طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے اور جب یہ میں نے قول پڑھا تو میرا دل جھوم اٹھا آپ کا بھی دل جھوم اٹھے گا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ عبدالقادر
بیٹے ہو, آؤ نا بڑے پیر کی بارگاہ میں. ہاتھ دنیا میں پکڑتے ہیں, قیامت تک نہیں چھوڑتے. اور کیوں نہیں چھوڑتے؟ خود کہتے ہیں اس وقت تک عبد القادر جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ میرا دیوانہ جنت میں نہیں پہنچ جاتا. خود سے زیادہ ہماری فکر عبد القادر جیلانی نہیں. اتنا ناز والا ہمارا پیر ہے الحمدللہ, اتنی شان والا. اب کل ہماری گفتگو چل رہی تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کی عظمتوں کی طرف, اور ہم چلتے چلتے پہنچے تھے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور یہ کون ہے؟ غوث اعظم کے والد. ہم نے صرف 10 دن محفل نہیں کرنی, سیرت یاد رکھنی ہے غوث پاک کی. غوث اعظم کے والد, ہاں غوث پاک کے والد. اور کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کو جنگی دوست کس لیے کہا جاتا ہے. آج ایک اور بات پیش کر دوں اسی حوالے سے. جنگی دوست, آپ کا لقب جنگی دوست, کئی بزرگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں جنگ کا بڑا شوق رکھتے تھے. جنگ کا بڑا شوق رکھتے تھے. لوگوں نے صرف صوفیوں کو تسبیح ہلاتے دیکھا ہے. میرے عزیز یہ تو تسبیح ہے. جب صوفی تلوار اٹھا لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار میں حیدر کرار کے جلوے نظر آتے ہیں. اور آپ کیا جانتے ہیں عبد القادر جیلانی کو؟ عبد القادر جیلانی کے در میں ایک شخص جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے, وہی وہ مرد مجاہد تھا کہ لاکھوں کروڑوں سلیبیوں کو جس نے دور چڑھا دی. یہ کسی اور کی عظمت نہیں تھی, یہ کسی اور کی برکت نہیں تھی. صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا مرید تھا اور اس کی تلوار پر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام چلا پڑا تھا. میرے عزیزو, جس کی تلوار پر عبد القادر کا نام آ جائے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے, تو علی کی ذوالفقار حیدری کا عالم کیا ہوگا. جب میرا مولا خیبر میں, خندق میں, تبوک میں جب وہ چلا رہا ہوگا تو اس وقت اس تلوار کا عالم کیا ہوگا. مورخین لکھتے ہیں کہ میدان کا ذرہ ذرہ کے شاہ بردار, شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا بقا الا علی, لا صاحب الا ذوالفقار. تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد کیا نام ہے؟ جنگی دوست. یہ آپ کی جو ہے آپ کا لقب ہے, اور ابو صالح آپ کی کنیت ہے. جنگی دوست کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جنگ کا بڑا شوق رکھتے تھے, اسی وجہ سے جنگی دوست. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ بڑی جنگ کرتے تھے. آج ہم مال کے لیے جنگ کرتے ہیں, اور غوث پاک کے بابا وہ تھے جو اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہتے ہیں. اس کی وجہ سنیں, صرف عبد القادر جیلانی کو اللہ نے نہیں کھلایا, قسم دے کر آپ کے والد کو بھی کھلایا ہے. اور وہ کیسے ذرا سنیں. ایک مرتبہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, جنگ کرنا شروع کیا, اور اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں. میرے عزیزوں, جہاد کرنا شروع کی, یہاں تک کہ 1 سال تک بھوکے اور پیاسے رہے, کچھ کھا نہیں رہے تھے, یہاں تک کہ ابھی بھوک کی شدت بڑھی تو کسی آدمی نے ایک خوبصورت غذا اور ایک ٹھنڈا پانی پیا. لیکن کسی آئے پھر کہا اپنے نفس سے, تو ٹھنڈا پانی پیے گا, تو بہترین غذا کھائے گا, تیرے لیے تو جو کی سوکھی ہوئی روٹی اور گرم پانی صحیح ہے. تجھے یہ نہیں کھانا چاہیے, اور جتنا تھا سب فقیروں کو بانٹ دیا. جیسے ہی بانٹ دیا بھی آگے بڑھے تو خضر آئے, اور خضر نے آ کر کہا, اے موسیٰ صالح جنگی دوست, سن تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرا رب اتنا تجھ سے راضی ہو گیا ہے کہ تجھے وہ جنگی کا خطاب عطا فرماتا ہے, اور تجھے وہ اپنا دوست بناتا ہے, اور خدا نے مجھے یہاں کھانا دے کر بھیجا کہ
اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا دے. اس بنیاد پر بھی آپ کو جب کی دوست کہتے ہیں. اب چونکہ ہم نے سرکار غوث پاک کے والد اور آپ کی والدہ کا ملن بیان کرنا ہے، اس سے پہلے چونکہ آج آپ جان چکے ہوں گے کہ ہماری تقریر کا عنوان ہے غوث پاک کی آمد سے پہلے بزرگوں کی بشارتیں. اور وہ بشارتیں کیا؟ عبد القادر آنے والے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے، ہر راہب نے، ہر پادری نے، توراہ زبور پڑھنے والے سب کے لبوں پر ایک ہی تھا، محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، محمد رسول اللہ آنے والے ہیں. لیکن جس طرح انبیاء میں بہت بڑا جملہ طلب کے بولے سبحان اللہ، جس طرح انبیاء میں مصطفیٰ جیسا کوئی نبی نہیں، اسی طرح اولیاء میں غوث اعظم جیسا کوئی ولی نہیں ہے. تکبیر، رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عاشقان غوث اعظم، ترغیب مثال. ولیوں میں غوث پاک جیسا کوئی ولی نہیں. اور وہ قدم جو معراج میں غوث پاک کے شانوں پر، گردن پر مصطفیٰ کا پڑا تھا، اس کی برکت کتنی عظیم ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ ہر نبی کسی نہ کسی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی تابع ہوتا ہے. کوئی ولی تڑپ کے بولے سبحان اللہ ابراہیمی ہوتا ہے، کوئی موسوی ہوتا ہے، کوئی عیسوی ہوتا ہے، کوئی اسماعیلی ہوتا ہے. اور وہ کیسے کہ جس کو حضرت ابراہیم کے نبوت کے اندر جو آپ کے معجزات ہیں، وہی معجزات کرامت کی شکل میں جس ولی کے اندر نظر آئے، وہ جو ہے اس نبی کی تابع ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پر ہوتا ہے. آپ ولیوں کی فہرست اٹھا کر دیکھیں، کوئی ابراہیمی نقش قدم پر ہے، کوئی موسوی نقش قدم پر ہے، کوئی عیسوی نقش قدم پر ہے، کوئی اسماعیلی نقش قدم پر ہے، کوئی نوح کے نقش قدم پر ہے. ہر کوئی ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے. لیکن تیرا اور میرا پیر عبد القادر جیلانی کسی اور کے نقش قدم پر نہیں، امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہے. اپنے نانا جان کے تابع ہوں، ان کے نقش قدم پر ہوں. میرے عزیزو ذرا غور تو کرے، جب محمد کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عبد القادر ہیں تو پھر ان کی عظمتیں کیا ہیں. اب ذرا دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملی حضور کے قدموں کی. کہ حضور جب آئے، ابھی آئے نہیں تو اس سے پہلے سب بشارتیں دے رہے تھے کہ آمینہ کا لال آنے والا ہے. اب آئے، میرے پیر ابھی آئے نہیں، میرے پیر ابھی آئے نہیں. اس سے پہلے خود خدا نے بھی ان کی بشارت عطا فرمائی. وہ کیسے؟ میرے آپ کے آقا نے اپنا کرتا مبارک حضرت علی کو، حضرت فاروق اعظم کو، دونوں کو عنایت فرمایا اور وصیت کی کہ یہ میرا کرتا قرن کے اندر میرا غلام رہتا ہے جسے اویس کرنی کہا جاتا ہے. میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، میرا ایک عاشق رہتا ہے، میرا ایک دیوانہ رہتا ہے. اویس کے پاس جانا، یہ میرا کرتا دینا، اسے میرا سلام کہنا، اور ہاں اس کے پاس میری امت کی مغفرت، میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرانا. حضرت مولا علی فاروق اعظم مصطفیٰ کا فرمان سن کر پھر جو ہے دل بنتے میں زمانہ بیتا گیا. حضور کے فرمان کے مطابق حضرت علی، حضرت فاروق اعظم، اور کسی بھی تاریخ کے اندر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام ہے. لیکن کسی نے کہا علی و عمر، یہ دونوں گئے جیسے کرن پہنچے تو کیا دیکھا؟ اور اس عبادت میں مشغول ہے. گئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضور کا یہ پڑتا دیا.
سبحان اللہ کہ اویس حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تو حضور کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر. بڑے خوش ہوئے کہ میرے تو بھاگ جگے, میری تو عظمت کی انتہا نہیں کہ خود مختار کائنات نے اپنا کرتا مجھے عنایت فرمایا ہے, اور جس کو رب سلام بھیجتا ہے وہ مجھے سلام بھیج رہے ہیں, وہ مجھے سلام کر رہے ہیں. پھر حضرت اویس کرنی سجدہ شکر کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے میرے مالک تیرے محبوب نے مجھ سے مغفرت کی دعا کے لیے عرض کیا ہے, فرمایا ہے میرے مالک تیرے محبوب کی امت کے گنہگاروں کو بخش لے. ایسی ندائی اے اویس تیری دعا کی بدولت ہم نے آدھی امت کو بخش دیا, آدھی ایک کے صدقے. سبحان اللہ اللہ کے بولے آدھی بخش لی, آدھی باقی ہے. کہا کہ میرے مالک کس کے صدقے؟ کہا کہ 5ویں صدی ہجری کے درمیان میں خاندان نبوت کا ایک پھول نمودار ہوگا, اور وہ ایسا ولی ہوگا کہ اس کے مثل میرے اولیاء میں دوسرا ولی نہیں ہوگا, اور اس کو میری بارگاہ میں مقام محبوبیت حاصل ہوگی. اور جو مرتبہ میرے نبیوں نے تیرے نبی کو عطا فرمایا ہے وہی ولیوں میں میں نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور سن وہ میرے اجازت سے میرے اذن سے بغداد کی جامع مسجد میں یہ بیٹھ کر اعلان کرے گا قدمی حاضی اعلان ولی کلی ولی جنہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی اس کی گردن پر اپنے قدم, اس کے قدم پر اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اویس عشق و عروج پر آیا اور کہنے لگے میرے مالک لوگ آنے والے آئیں گے جھکائیں گے, آنے والے آئیں گے جھکائیں گے, آنے والے آئیں گے جھکائیں گے. آج اویس عبد القادر کے قدموں کے نیچے اپنی گردن کو جھکا رہا ہے. جو علی قبل تھے یا بعد میں یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. لوگ آنے والے آئیں گے جھکائیں گے, میں پہلے جھکاتا ہوں. اویس کرنے نے میرے پیر کے قدموں پر اپنی گردن کو جھکایا. سبحان اللہ اب آؤ دوسری بشارت, اور وہ بھی حضور کی زبان سے. بے شک بے شک محبوب خدا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے. حضور نے خواب دیکھا. اللہ کیا دیکھا کہ جنت میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے, اس کی دیواریں اونچی ہے, اللہ اور اس کی دیواروں پر ایک طرف علی ہے, ایک طرف سیدہ ہے, ایک طرف حسن ہے, ایک طرف حسین ہے. یہ چاروں بیٹے ہوئے. پھر اچانک سبحان اللہ حسین کے جسم سے حسین کے جسم, شاید آپ نے یہ روایت سنی نہ ہو, اور یہ روایت گلدستہ کرامات کے اندر جس کو حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صاحب نے اپنی کتاب تجلیات غوث اعظم میں ذکر فرمایا ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ باپو صاحب تو جامع مسجد میں بیٹھ کر اپنے گھر کی باتیں بیان کرتے, ہم گھر کی باتیں بیان نہیں کرتے. یاد رکھیں تمہارے یہاں شخصیتیں وہ ہیں کہ جو عنوان کی محتاج ہے. ہمارا عبد القادر وہ ہے کہ اس کا عنوان محتاج نہیں ہے, عنوان خود عبد القادر کے در کا محتاج ہے. جس طرح نبیوں میں سب کی سیرت لکھی گئی, لیکن جتنی کتابیں میرے آقا کے حوالے سے لکھی گئی اتنی تعداد کسی کی ابھی بھی لکھی جا رہی ہے. اسی طرح آج بھی زمانے کے لوگ اٹھا کر پڑھ لیں, سب سے لے کر خلق تک کسی بھی ولی کو پڑھ لیں, لیکن جتنی کتابیں آپ کو پیرانے پیر کی ملے گی, روشن ضمیر کی ملے گی, اتنی کتابیں آپ کو کسی کی نہیں ملے گی. اتنا مواد ہے سرکار غوث اعظم دستگیر پر. تو کہتے ہیں کہ حسین کے جسم سے 9 چراغ, چراغ سمجھتے ہیں مشعلے, نورانی مشعلے, مشعلے کا مطلب ہوتا ہے چراغ. 9 چراغ نکلے, اور نکلنے کے بعد اس قلعے کے میدان کے اندر آ کر جلوہ افروز. پھر ایک چراغ حسن کے جسم سے نکلا اور وہیں آیا. پھر یہ 10 جمع ہوئے اور اس کے اندر سے نورانی شعاعیں نکلنے لگی.
روشنی نکلنے لگی. پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا پھر یہ 9 مشعلوں کا 9 نورانی چراغ کا نور ایک ساتھ جمع ہوا اور جو حسنی چلا رہے اس کے اندر آ گیا اور اس کی روشنی اتنی بڑی کہ وہ قلعہ تو کیا سارا جہان اس سے منور ہو گیا, اس سے نورانی ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر اٹھ کر اس خواب کے حوالے سے سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے. اتنے میں سدرا پر آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ فکر نہ کرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں یا رسول اللہ. اس کی وضاحت یہ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے 2 یہ بیٹے حسن اور حسین, حسین کی نسل میں 9 امام ہوں گے. 9 امام ہوں گے اور حسن کی نسل میں 1 امام ہوگا. لیکن اللہ ان 9 امام جو حسین کی نسل میں سے ہیں ان کو جتنے کمالات, جتنے فضائل, جتنی عظمتیں عطا فرمائے گا وہ ساری جمع کر کے حسن کے اس ایک امام کے اندر جمع فرما دے گا. اور وہ کوئی اور نہیں, آپ کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. 9 اماموں کی عظمتیں ایک امام ہے. وہ کون ہے؟ پیران پیر دستگیر ہے. پھر میرے آقا نے سجدہ شکر ادا فرمایا. آگے بڑھے اور آگے بڑھے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکا رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ کھانا. اللہ. اتنے میں وہ حسن اور حسین بچپن کا زمانہ تھا, کھیل رہے تھے. محرم کی یاد آ رہی ہے. ہم الحمدللہ 40 دن والے حسین ہی نہیں ہیں. اور غم کو بھی ہم پٹاخے توڑ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ کون سا غم ہے مجھے پتا نہیں چلتا. خبیث و درا امام زین العابدین کی تاریخ اٹھا کر پڑھو. آپ نے کربلا کے بعد مدینہ میں آپ کا حجرہ, جس حجرے کا نام آپ نے رکھ دیا تھا بیت الحزن, غم کا گھر. کبھی آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے, دروازہ بند اور پورا دن رویا کرتے. کوئی پوچھتا امام اتنا روتے ہو؟ کہا کہ میں نے کربلا کی جو تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس کے بعد پھر ہنسنے کو مسکرانے کو جی کیسے چلے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو, میں نے جو ہے اپنے بابا کو, اپنے ہمارے خاندان کے جانثار کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا. تم کون سا غم منا رہے ہو؟ ایک مدت کا غم, اور مدت کا غم ختم ہوتی بتا کے یہ غم نہیں تماشا ہے. اور الحمدللہ ہم سنی وہ ہے. ہم صرف تعداد والے حسین نہیں ہیں کہ اتنے دن تک ہماری یہاں تعداد نہیں ہے. ہمارے خون کے سرے میں حسینیت چلنا فرما ہے. ہم جیتے بھی ہیں حسین کے لیے, مرتے بھی ہیں حسین کے لیے. لیکن فرق یہ ہے حسین کے نام پر سیاست نہیں کرتے. حسین کا نام عبادت سے لیتے ہیں, سیاست سے نہیں لیتے. الحمدللہ علیہ احسانی. تو میرے عزیزوں, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کھانا پکا رہی تھی, حسن حسین کھیل رہے تھے. کھیل رہے تھے. اتنے میں آقا کونین تشریف لائے. جیسے حضور آئے تو حضور نے کیا, حسن حسین چھوٹے تھے, حسن بڑے تھے. اور ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے کو پیار کیا جاتا ہے پھر بڑے کو. حالانکہ حضور دونوں سے بڑا برابر پیار ہے, لیکن چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے, اس کے ناز نخرے کچھ اور ہوتے ہیں. تو حضور آئے, معمول یہ تھا کہ پہلے حسین کو اٹھا دے, لیکن آج کچھ تبدیلی تھی. حضور آئے, حسن کو اٹھایا, چوم رہے ہیں, چاٹ رہے, پیشانی کو بوسہ لے رہے ہیں, جس کے لبوں کو چھونے کے لیے فرشتوں کا سردار ٹک ٹکی باندھے کھڑا رہتا ہو. وہ لب اگر کسی چہرے پر چھو رہے ہیں تو ذات کا نام حسن ابن علی ہے. اور ایک تو بانی جب تک آقا کے ساتھ رہے حضور ہر دم ان کو چومتے تھے, ہر دم ان کو چومتے تھے, ہر دم ان کو چومتے تھے. تو حضور آج تیرا کچھ لگا ہے. ہوتا یہ تھا کہ حسین کو پہلے اٹھا دے پھر حسن کو, لیکن آج پہلے حسین حسن کو اٹھا دے, پیشانی کو چوم رہے چوم رہے چوم رہے چوم رہے. سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹے بیٹے سوچنا شروع کیا. آج کیا ہے, آج بابا کے
کچھ بدلے سے نظر آ رہے ہیں. آج بابا حسن سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ جس کی نگاہوں سے خدا نہ چھپے. سبحان اللہ اس سے فاطمہ کا دل کا راز کیا چھپ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. واہ واہ واہ. جیسے ہی دل میں خیال جمایا کہا کہ بیٹی فاطمہ میں نے اگر جبرائیل کے زبان سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو آج میرا انداز نہ ہوتا. کہا کہ حضور کیا ہوا؟ کہا کہ سنو فاطمہ میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آیا تھا سبحان اللہ. اور اس نے مجھے بشارت دی کہ آپ کی بیٹی کی یہ 2 بیٹے ہیں. اس میں سے ایک بیٹے حسین کے یہاں اللہ 9 امام عطا فرمائے گا. اللہ اس کی نسل میں 9 امام ہوں گے. 9 امام ہوں گے. اور آپ کا بیٹا حسن جو ہے اس کی نسل میں 1 امام ہوگا. لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام یہ 9 اماموں کے کمالات اور فیضان کو اللہ جمع کر کے اسی ایک کے اندر منتقل فرما دے گا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا. اور یا رسول اللہ بشارت یہ ہے کہ آپ کے اس حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام حاصل ہوگا. اور آخری جملہ اس میں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایسا ولی ہوگا کہ جس طرح اللہ نے آپ کو نبیوں میں یہ درجے عطا کیے ہیں اللہ اس کو ولیوں میں وہ درجے عطا فرمائے. کسی کا ایسا پیر اس کا پیر سنیوں کا پیر ہے. الحمدللہ. اب آگے چلو. اس طرح بے شمار روایات ہیں. ایک مرتبہ تو حضور حضرت فاطمہ کے گھر میں موجود تھے. امام حسن تھوڑے تھوڑے آئے تو حضور نے کہا اے امام الامام آ جائیے بیٹے. جب حسین آئے تو حضور نے کہا کہ اے امام الائمہ حضور بیٹھ جائے. امام حسن کو بھی اللہ نے حضور کے صدقے عقل و سلیم عطا فرمائے گا. بڑے ذہین تھے. حضور سے کہا نانا جان بات سمجھ میں نہیں آئی. میں آیا تو مجھے کہا امام الامام. اور یہ حسین آیا تو اسے کہا امام الائمہ. اس کا مطلب کیا کہہ رسول کہ میرے بیٹے حسن بات یہ حسین کے نسل میں 9 امام ہوں گے. میری نسل میں 1 امام ہوگا. لیکن بات اتنی ہے کہ ان 9 اماموں کے کمالات کو اللہ جمع کر کے اس کے لیے ایک بیٹے میں عطا فرمانے کا یہ بشارت عطا فرمائی. پھر اسی طرح آپ پڑھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس حضور کے کئی لباس تھے اڑتے تھے. اور مولا کائنات اور حضرت امام حسن پاک کے چند تبرکات اور امام حسین کے تبرکات تھے. آپ نے یہ سب تبرکات خضر کو دی. اس کو پڑھ کے بولے نا خضر کو دیے. اور کہا خضر دیکھو 5ویں صدی ہجری میں. میں نے کہا نا سب کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر آنے والے تھے. 5ویں صدی ہجری میں 5ویں صدی ہجری کے درمیان میں ہمارے چچا امام حسن کے یہاں ان کے خاندان میں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کی عنایت کا آفتاب سارے جہان میں جگمگا رہا ہوگا. جب تو اسے پالے تو یہ سارے تبرکات نے ان کو عطا کرنے. ایسا ہی ہوا جب حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال عمر ہوئی. کتنی؟ 12 سال. خضر خود دینے نہیں آئے. جا رہے کہا اسرائیلی تجھے میرے امام زین العابدین نے کچھ دیا تھا. لوگوں کو حضور کا اتنا غیب سمجھ نہیں آ رہا. کئی سال پہلے امام زین العابدین خضر کو دے رہے اور یہاں غوث پاک 12 سال کی عمر میں اتنی صدیوں کے بعد دے رہے. اور اسرائیلی ہمارے بابا زین العابدین نے تجھے کچھ دیا تھا لا مجھے دے دے لا مجھے دے. حضرت خضر نے وہ سارے تبرکات دیے اور کہا کہ امام زین العابدین نے آپ کو سلام بھی کہا ہے. آگے بڑھے اور آگے بڑھے. ایک نام ہے حضرت امام علی رضا. کتنے خوبصورت تھے بتائیں. چہرے پر کپڑا ڈال کے نکلتے تھے. کوئی اگر کافر امام علی رضا کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا تو وہ ایمان لے آتا تھا.
اور کیوں نہ ہو اتنا حسین چہرہ. امام اہل سنت نے تو بات ہی ختم کر دی. تیری نسل پاک بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہی حضرت امام علی رضا کے جن کے چہیتے مرید جو پہلے تھے عیسائی، نام ہے حضرت معروف کرخی. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کو خلافتیں ملی ہے، صدیق کی خلافت، سرکار غوث پاک کی واحد ذات ایسی ہے جس کو خلافت صدیقی بھی نصیب ہے. اور میں وہ شجرہ بھی آپ کو انشاءاللہ کبھی موقع آپ کو سناؤں گا. آپ کو خلافت فاروقی بھی حاصل ہے، آپ کو خلافت عثمانی بھی حاصل ہے، آپ کو خلافت علی بھی حاصل ہے. اسی لیے امام اہل سنت کا ایک شعر، صداقت عدالت سخاوت شجاعت، صداقت عدالت صداقت عدالت سخاوت شجاعت، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے یا غوث. ایسے نہیں کہا سرکار. امام اہل سنت نے غوث پاک سے محبت کرتے تھے اور غوث پاک کو اتنا وہ جانتے بھی تھے، اتنا جانتے تھے میرے عزیزو. تو حضرت معروف کرخی یہ غیر مسلم تھے. ایک مرتبہ بچپن کے عالم میں حضرت امام علی رضا کے چہرے کو دیکھ لیے، مان لے آپ کے مرید بھی بنے اور آپ کے خلیفہ بھی بنے، سب کچھ بنے. حضرت امام علی رضا نے اپنا ایک خرقہ اور ایک چھپائے ولایت حضرت معروف کرخی کو عطا فرمایا. کہا کہ یہ جو ہے وہ معروف سن تیرے لیے نہیں ہے. 5ویں صدی ہجری کے درمیان میں عبد القادر آنے والا ہے، عبد القادر آنے والا ہے. تو جو ہے یہ واسطوں کے ساتھ اس تک تمہیں اس کو پہنچانا ہے. معروف کرخی سے لے کر یہ پہنچا جنید بغدادی تک، جنید بغدادی سے یہ میرے آقا غوث پاک تک پہنچا. حضرت امام علی رضا نے بھی بشارت دی، آگے چلو. نام امام حسن عسکری. آپ نے اپنا مصلح حضرت غوث پاک تک پہنچایا اور انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی سلام عبد القادر کو کہنا، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ ان سب کے کمالات کو اللہ نے اس ایک ذات میں جمع فرما دیے. اسی طرح حضرت جنید بغدادی نے بھی بشارت دی. مطلب اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے تو اچانک باز کرتے کرتے کیفیت تاری ہوئی اور کہا کہ ہاں آپ کا قدم میری بھی گردن، آپ کا قدم میری گردن. اور یہ واقعہ ہے سرکار غوث پاک کی بھی آمد سے 200 سال پہلے. جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ آپ کا قدم میری بھی گردن پر. مرید حیرت زدہ ہوئے، حضرت جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو تقریر کر رہے تھے کس عنوان پر، اور تقریر کرتے کرتے گردن کو بھی جھکایا اور کہا بھی کہ آپ کا قدم میری بھی گردن پر. تو مریدوں سے رہا گیا، پوچھا کہ حضرت بتائیے یہ تقریر کرتے کیا شوق ہوا کہ اپنے گردن کو جھکا دیا اور کہنے لگے آپ کا قدم میری بھی گردن پر، آپ کا قدم میری بھی گردن پر. حضرت جنید بغدادی مسکرانے لگے، کہا کہ تمہیں کیا پتا ہے میرے بعد اسی بغداد میں ایک ایسا ولی آنے والا ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت حاصل ہے، اور وہ ایسا ولی کہ اللہ کے اذن سے وہ دوران خطبہ جمعہ یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی کرنا. تو جو وہاں ہوں گے وہ، جو ہو چکے وہ، اور جو قیامت تک ہوں گے، جو ماں کے پیٹ میں ولی ہے، سب اس کے قدم کے نیچے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. سب اللہ کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اور کیا بنتے ہیں آپ کے وہ ہے تلوا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ غوث. لوگ آنے والے آئیں گے اور جھکائیں گے. جنید بغدادی پہلے ہی جھکا رہا ہے. سب نے بشارتیں دی بالآخر. اب یہ بشارتیں پہنچتی اب آؤ پھر حضرت ابو صالح مسلم کی دوست کی بارگاہ. کیسا اللہ نے تقویٰ دیا. بس یہاں ختم کروں گا اور کل انشاءاللہ ہم غوث پاک کی ولادت کو بیان کریں گے. اور جو سما ہم نے حضور کی ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب کے گھر کے نظاروں کو دیکھیں گے، کل وہی نظارے بطور ولایت، بطور کرامت عبد القادر کے گھر پر نظر آئیں گے. تو میرے عزیز و حضرت ابو
صالح موسیٰ جنگی دوست، بڑے متقی زاہد اور پرہیزگار، تقویٰ بے مثال، ایک مرتبہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، عبادات اور ریاضات میں مشغول تھے، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے سمندر کے کنارے سے جا رہے تھے۔ بھوک کی شدت اتنی بڑی، نہانا گیا، کیا دیکھا، دریا پر نظر ڈالی تو ایک سیر تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو پکڑا لیا اور کھا لیا۔ اب متقی شخص دل نے صدا لگائی، جی جوڑ کر کہا، او سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، کیا تجھے پتا بھی ہے کہ یہ سیب کس کا ہے؟ کیا تجھے پتا بھی ہے کہ یہ سیب کس کا ہے اور تو نے کھا لیا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس پاک کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ، آج میں نے امانت میں خیانت کر دی، اب میرا قیامت میں بنے گا کیا؟ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ دوست اعظم کے والد سے، اس پر کے والد سے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے لوگوں کا مال ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک آنکھ میں آنسو کا قطرہ تک نہیں آتا۔ صبح و شام حرام رزق کما رہے ہیں اور ٹھاٹے مار کر چوراہوں پر بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت بھی ملے۔ میرے عزیز، تجھے عزت کب ملے گی؟ جب تم نے رب کو ناراض کر دیا، اور جو اپنے معبود کو ناراض کر کے دنیا میں عزت کو تلاش کرے اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ آج کہیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی مالوں کو بھائیوں نے ہڑپ کر لیا۔ دیکھ لیں آپ، وراثت کے مسئلے تو ہماری قوم سے آسمان میں پرواز کر گئی، کوئی اپنی بہن کا کما حق کو وہ حصہ نکال کر نہیں دیتا، اور اس کو لوگ معمولی سمجھتے۔ میرے عزیز، اس وقت تک چاہے تیرے پاس کتنی بھی نیکیاں ہوں، کتنے بھی سجدے ہوں، کتنے بھی قیام ہو، کیوں نہ زندگی میں تمہیں قرآن پڑھتے پڑھتے گزارا ہو، 1000 حج کر لیو، 1000 عمرے کر لیو، اس وقت تک اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک تیری نیکیوں سے اللہ تیری بہن کے حق کو نہیں ادا فرمائے۔ اور یہاں تو پلے کچھ نیکیاں ہی نہیں ہے اور ہم دن برات اپنی بہنوں کے حق کو کھا رہے ہیں۔ خدا را رحم کر اپنی ذات پر، اپنی بہن کا جو شرعی طور پر حق بنتا ہے اس کو دینے کی کوشش کرے، ورنہ قیامت میں بھی آپ بھی مجرم ہیں، آپ کے باپ دادا بھی مجرم ہیں۔ جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرے اور وصیت نہیں کر سکتا تو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا حصہ متعین کر دے۔ یہ بڑا جرم ہے جو آج ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بیٹی کو 40,000 دے دیا بات ختم ہو گئی، 20,000 دے دیا بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو آدھا علم کہا ہے، وراثت کے علم کو، اور بعض آپ کا یہ حکم ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد یا باپ اپنے رہتے ہوئے اپنی موجودگی میں اپنی جتنی جائیداد ہے جو اس کی ملکیت میں اس کا حصہ برابر کرے، 2 کے برابر بیٹے کو دیا جائے اور 1 کے برابر اپنی اس کی بیٹی کو دیا جائے۔ اگر باپ ایسا نہیں کرا تو بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے یہ حصہ منتخب کرے، اور اگر ایسا نہ کیا تو قیامت میں بھی پکڑے جاؤ گے اور قبر میں بھی تمہارا ٹھکانہ کیڑے مکوڑے اور بچھو ہوں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، بہنوں کے حق کو کبھی غضب نہیں کرنا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ کی دوست رونے لگے، روئے، بہت روئے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، یہاں تک کہ طے کر لیا جب تک اس سیب والے کو تلاش نہیں کروں گا تب تک سکون سے بیٹھوں گا۔ دریا کے کنارے چلتے رہے، پھر آخر کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا سیب کا باغ ہے، اور اسی دریا کے کنارے پر اس باغ کا ایک درخت کی ایک شاخ اس پر جھکی ہوئی، پکے درخت ہوا کے جھونکے سے ہلتے اور ہل کر پانی میں گر کر تیر کر آتے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اسی باغ والے کا سیب ہے۔ آپ گئے اور جسی گئے تو کون تھے؟
اس شہر کے رئیس بھی تھے اور ولایت میں بھی رئیس تھے. حضرت عبداللہ سمائی رحمت اللہ علیہ. اور یہ کون ہے آپ کو پتا ہے؟ سرکار مصطفیٰ کے نانا جان. کون ہے مصطفیٰ کے نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ سمائی. جیسی حضرت ابو صالح مسجد کے دوست جوانی کا عالم تھا. میرے جوانوں سننا، ہم بھی جوان ہیں، مصطفیٰ کے ابا بھی جوان تھے، لیکن ان کی زندگی کو دیکھو اور ہماری زندگی کو دیکھو. جوان شکایت کرتے کہ شادی کے بعد جو اولاد ہوتی ہے بڑی نافرمان ہوتی ہے، چین کی سانس لینے نہیں دیتی. میرے بھائی جوانی کو یہ بھی تو دیکھ تو نے کس طرح گزاری ہے، اور اسی کا ثمرہ اور اسی کا پھل تجھے تیری اولاد کے اندر نظر آ رہا ہے. لیکن جوانی حضرت ابو صالح جیسی ہو تو میرے بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوتا ہے. اگر تقویٰ کے ساتھ گزارے گی تو عبد القادر جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن غلام عبد القادر ضرور پیدا ہوگا، ان کی سیرت اور صورت پر چلنے والا ضرور ہوگا. تو جیسے آئے باپ میں پہلی ہی نظر میں حضرت عبداللہ سمائی پہچان گئے یہ بڑے کمال والا ہے. کیونکہ خود ولی تھے اور ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے. پہچان لیا، کہا کہ حضور معاف کریں، آپ کے باغ کا ایک سیب مجھ سے غلطی سے کھا لیا، حضور معاف کر دیں، حضور معاف. کہا کہ آنے والے جوان 10 سال تک تو نے میری کھیت کی رکھوالی کرنی ہے. اللہ اللہ. ایک طرف 10 روپے کا سیب، کتنے کا؟ ایک طرف 10 سال. اللہ اللہ. دونوں کا موازنہ کریں، ایک طرف 10 کا سیب، ایک طرف 10 سال. کہا کہ اگر تو 10 سال خدمت کرے گا تو ہی سیب معاف، ورنہ نہیں. سوچو ایک طرف سیب ہے، ایک طرف 10 سال ہے. 10 سال کی زندگی تو دنیا کی ہے. اللہ اللہ. اور اگر سیب کی وجہ سے وہ سال قیامت میں رب کی بارگاہ میں پکڑا گیا تو وہاں کا تو ایک دن بھی 5000 سال کے برابر ہے. اور کہیں میری ساری نیکیاں اسی ایک سیب کی وجہ سے دھتکار دی نہ جائے. میرے عزیزو اتنا کہنے کے بعد کہا کہ او باغ کے مالک میں تمہارے باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم بھی تو دیکھیں ایک طرف سجدے ہیں اور ایک طرف حرام کی کمائی ہے، اور اپنے آپ کو قوم میں ظاہر کرے کہ ہم تو بڑے متقی ہیں. یہاں ایک سیب ہے 10 کا اور ایک طرف 10 سال کی خدمت. میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہنا کہ حضرت 10 بھی 20 لے کر جان چھوڑے، لیکن 10 سال تک میں آپ کے کھیت کی خدمت نہیں کر سکتا. کیوں کہ مجھے بڑا کچھ کرنا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے، اچھی اچھی فلمیں دیکھنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو یہ سب کہتا، لیکن یہ باپ تھے وہ سے عادت دستگیر، کیونکہ جیسا باپ نرالا بیٹا بھی ایسا ہی نرالا ہوتا ہے. کہا کہ حضور قبول ہے، میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، 5 منٹ لے سکتا ہوں، خدمت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے خدمت 10 سال مکمل ہو گئی. حضور اب معاف کرتے ہیں. اگر آپ اور میرے جیسا ہوتا 10 سال کو نہیں 10 گھنٹے کے بعد بھاگ جاتا. تو کیا ہے شرم نہیں آتی اس بات والے کو؟ ایک طرف 10 روپے کا سیب اور مجھے 10 سال تک خدمت. فرق یہی ہے یہاں دنیا کی محبت ہے، وہاں خدا کی محبت. دنیا کو خدا کی محبت پر کبھی انہوں نے ترجیح نہیں دی. آج ہم ہیں کہ خدا کی محبت پر دنیا کی محبت کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم رسوا ہیں. 10 سال ختم ہونے کا ہاتھ جوڑے، کہا کہ حضور معاف کریں. کہا کہ میں اور 2 سال اور 2 سال کوئی بات نہیں قبول ہے. 2 سال پھر خدمت کی، پھر ہاتھ جوڑے. کہا کہ حضور، کہا کہ آخری شرط ہے. اللہ اللہ. اب جا رہے ہیں مصطفیٰ کی اماں کی بارگاہ. کیا ذات ہے سبحان اللہ. کہا کہ ایک اور آخری شرط قبول کرو گے؟ کہا کہ حضور 12 سال آپ کی شرط قبول تو کی، ضرور قبول کرو. کیوں؟ اس دل میں رب کی محبتوں کے جلوے بسے ہوئے. سبحان اللہ. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ سنو، میری ایک بیٹی ہے، نابینا، اندھی ہے، ہاتھوں سے لوچی ہے،
پیر سے لنگڑی ہے، بولنے سے گونگی ہے، سننے سے بہری ہے، ایسی عورت کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ کر رہے ہو تو تمہارے لیے جو سیب ہے ہم معاف کر دیں۔ اب ایک طرف بہری، گونگی، لنگڑی، لونجی لڑکی اور ایک طرف سیب، لیکن بار عبد القادر کے بابا تقوی اور پرہیزگاری پہ قربان جاؤ۔ کہا کہ یہ دنیا کی عورت چاہے جیسی بھی ہے تو دنیا میں زندگی گزاری، اگر اس کی بنیاد پر اگر یہ میرا جرم معاف ہو جاتا ہے تو پھر میں یہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم بھی دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کا ایک کلچر بن چکا ہے، کیا ہر کسی کو خوبصورت ہی لڑکی چاہیے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ہم کفو ضرور تلاش کرنا چاہیے، لیکن میرے عزیزوں چمڑی کی خوبصورتی نہ دیکھو، کردار کی خوبصورتی دیکھو۔ کردار کی خوبصورتی دیکھو گے، چمڑی چاہے جیسی بھی ہوگی، اللہ تمہارے گھر میں اس کے قدموں کی وجہ سے نور پیدا فرماتا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک سوچ کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں کئی بیٹیاں کنواری بیٹی ہوئی ہیں۔ اچھا رشتہ ہے میرے عزیزوں، پھر کچھ دیکھنا نہیں چاہیے۔ بسم اللہ، لوگ مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ بھی ہے پھر بھی پاگل بنا کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم نے دیکھا کہ کروڑوں ملینرز جو ہوتے ہیں ان کے یہاں غریب کی بیٹی، کسی کی بیٹی جاتی ہے، ان کے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ میری بیٹی تو کروڑ پتی کے وہاں گئی، لیکن ایک ایسا دھچکا لگتا ہے کہ وہ کروڑوں میں سے روڑ پتی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت کاملہ ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں، اور میں تو یقیناً ہر بیٹی کو برکت والی مانتا ہوں، ہر بیٹی برکت والی فاطمہ کے صدقے۔ ہم نے کئی ایسی دیکھی کہ کئی غریب گھر کی بیٹیاں ایک غریب کے گھر پر گئی، پہلے کھانے کے وعدے تھے، اس کے قدم کی برکت سے اللہ نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے عزیزوں کہا کہ بھائی ایسی عورت ہے، تم نے نکاح کرنا، یہی آخری شرط ہے، ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ کہا کہ حضور یہ بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پردے کی آڑ میں نکاح ہوا، ہماری طرح نہیں، ریسیپشن کے اندر بے حیائیوں کا ماحول، ایک طرف گانے بج رہے اور ایک طرف بغیر دوپٹے کے ہماری بیٹیاں گھوم رہی، ہر آیا میرا نتھو کھیرا ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی جس کو ہم سنت رسول کہتے ہیں، اس کے اندر ہم ایسے غلیظ کام کریں، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ کام سنت شیطان ہے۔ اور جہاں سنت رسول ہو وہاں سنت شیطان نہیں ہوتی، یہ پاگل بنا ہے۔ سنت رسول کسے کہا جاتا ہے کہ بڑی سادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، یہی حضور کی سنت ہے۔ میرے عزیزوں نکاح ہو گئے، رات کے وقت حضرت ابو صالح مسلم دوست گھر میں گئے، کہے سبحان اللہ۔ سنا تھا بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، لونجی ہے، بول نہیں سکتی۔ ابھی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ پورا گھر جگمگا رہا ہے اس کے چہرے کے نور سے، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، سب کچھ سلامت۔ اب باپ تھے بس باپ کے، جس نے ایک سیب کی خاطر 12 سال خدمت کی، ایک سیب کے ساتھ، ایسی عورت کے ساتھ جس کے حوالے سے سنا تھا کہ یہ ایسی ایسی ہے، اس سے نکاح کیا ہو۔ جیسی اس عورت کو دیکھا کہ یہ تو اسی سلامت ہے، بھاگے، گھر سے باہر نکلے۔ یہ کون ہے؟ آج ہمارے کئی جوان ایسے جو شادی شدہ ہوتے ہیں، راتوں میں کئی دوسری عورتوں کے بستر گرم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جتنا جوان میری قوم کا بگڑا ہے اتنا کوئی نہیں بگڑا۔ میرے عزیز ہمارے اندر ہی وہی جوان تھے جسے دنیا قاسم بن حسن کہتی ہے، جسے دنیا علی اکبر کہتی ہے۔ تیرا حسن تو ایک طرف علی اکبر اس ذات کا نام ہے جو ہم شبیہ رسول تھے، لیکن دین کی خاطر قربانی تھی، دین کو زندگی عطا فرمائے۔ اور آج ہم ہیں کہ معاذ اللہ راتوں کو حرام کاریاں کر رہے، جیسی دیکھا بھاگے 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 باہر نکلے، پوری رات باہر بیٹھے رہے۔ کہا کہ یہ تو وہ عورت نہیں ہے جو میرے سسور عبداللہ سمی نے بتایا، یہ تو کوئی اور ہے۔ باہر بیٹھ رہے، صبح کے وقت
حضرت عبداللہ سمے کی خانقاہ میں رکھ گئے، حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے تو کچھ اور بتایا تو، لیکن کمرے میں تو کوئی اور عورت تھی، یہ تو کوئی اور بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ سمے مسکرانے لگے کہ او ابو صالح سن، میں نے اپنی بیٹی کو نبی نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ سچ میں حقیقت میں اس کی آنکھیں نہیں، میری بیٹی وہ ہے کہ جس نے زندگی بھر کبھی بھی نامحرم کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میری بیٹی پہلی ہے، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی سن نہیں سکتی، سن وجہ یہ تھی کہ میری بیٹی نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہیں سنا، میری بیٹی بول نہیں سکتی، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ حقیقت میں نہیں بولتی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ کبھی بھی اس نے شریعت کے خلاف اپنی زبان سے کبھی کوئی کلمہ نہیں نکالا تھا، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ لوچی ہے، کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ تو ہے، لیکن اس نے اپنے ان ہاتھوں سے کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے کہ اس کے پیر نہیں، اس کے پیر تو ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اپنے پیروں کو صراط المستقیم سے ہٹا کر کبھی بھی آگے بڑھایا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی حضرت ابو صالح مسجد کے دوست نے سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنی پاکیزہ عورت عطا فرمائی۔ گوشت پاک کی والدہ کا نام کیا تھا پتہ ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو کہا تھا فاطمہ ثانی، اگر کسی کو دوسری فاطمہ دیکھنی ہے تو وہ عبد القادر جیلانی کی ماں کو دیکھے، اور جس کا لقب ہی ام الخیر ہو، خیر والی نہیں، جتنے بھی خیر ہے سب خیر کی ماں، خیر کی سردار، وہ ماں ہے عبد القادر جیلانی کی، بڑے متقی، بڑی پرہیزگار عبد القادر جیلانی۔ اب میرے عزیزو ایسا باپ ہو، ایسا باپ ہو، ایسی ماں ہو، تب جا کے عبد القادر جیلانی جیسا ولی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ہم انشاءاللہ گفتگو کو روک رہے ہیں، کل اگر اللہ نے چاہا تو ہم ولادت کے واقعات انشاءاللہ آپ کی نظروں کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ جتنی آپ تعداد میں آئیں انشاءاللہ کل اس سے اور تعداد میں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک آدمی غسل پاک کی نسبت سے 11 لوگوں کو دعوت دے۔ کتنے لوگوں کو؟ 11 دعوت دینا آپ کا کام ہے، نظر کرم کرنا بغداد والے آقا کا کام ہے۔ ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، ہر کوئی شان سے کسی کو بلایا نہیں جاتا، ان محفلوں میں وہی آتے ہیں جنہیں محفل والے بلاتے ہیں، یقیناً آپ نہیں آتے۔ بغداد سے ایک نور نکلتا ہے، آپ کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، پھر آپ کا دل کہتا ہے چل عبد القادر جیلانی کی محفل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نہیں آتے، بغداد والے آقا نے آپ کو بلایا ہے، اور الحمدللہ حضور غوث پاک کے آپ مہمان ہیں، میرے اور کسی کے نہیں، غوث پاک کے مہمان ہیں، اور جس کو غوث پاک کی میزبانی مل جائے اتنے مقدر والا ہے۔ بس بات یہی قدم باہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ السلام علیکم۔ کہ آج میں نے تھوڑا ٹائم سے زیادہ وقت لے لیا، اس لیے میں معذرت کھاؤں، مجھے معاف کر دیجیے گا، حالانکہ میرے رول سے اور میں چاہتا اللہ رب العزت ہم سبھی کو غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کر صلوات و سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ شان قدرت
امت میں دعوت نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں الفاتحة إلى أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم. یا الہ العالمین، یا عرش کے مالک، ہماری اس محفل غوث اعظم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا کے رانے پیر روشن ضمیر دستگیر میرے آقا عبد القادر جیلانی، جتنے گھنٹے تک تیرے آپ کی یہ غلام اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس گھنٹے کے اندر جتنے لمحے سیکنڈ ہیں، ان ایک ایک لمحوں کی برکت سے سرکار ان سب پر اپنی نگاہیں عنایت فرما دیجیے، ان سب کا بیڑا پار فرما دیجیے. یقیناً ہمارے بے شمار ہمارے دامن میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ کے غلام جتنے گھنٹے تک یہاں بیٹھے رہے، سرکار آپ کے ذکر کے ایک ایک کلمے کی برکت سے ان کے ہر لمحے کے اندر برکت پیدا فرما دیجیے. اپنا قادری فیضان عطا فرما دیجیے، اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیجیے، اور سب کو سرکار بغداد دنیا میں بھی اپنا بنا لیجئے، آخرت میں بھی اپنا بنا لیجئے. قادری کر، قادری نب، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما. سیدنا محمد علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله.